لشکر بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے۔ تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ تم سچ کو جھوٹ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا۔ تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ یہ کام کہ دوبارہ اس ملک کے اندر رول آف سپریمیسی آف لا لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ نعروں سے صرف نہیں آئے گا، ایک موومنٹ کے ذریعے آئے گا۔ جو صورتحال آج اس ملک میں مسلط ہے، وہ پاکستان کے اندر، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، could I have your time and your attention? The issue is very important. دیکھیں اس ملک کے اندر جو جوڈیشری، ایگزیکٹو اور ملٹری بیوروکریسی کا نیکسس بنا ہے، اس نے اس ملک کو 1947 سے لے کر آج کی تاریخ تک سپریمیسی آف لا اینڈ رول آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہونے دیا۔ عمر ایوب خان صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر مارشاء اللہ کی تاریخ بخوبی دہرائی تھی، اور وہ خواجہ آصف کو بڑی زور سے لگی بھی تھی۔ خواجہ آصف صاحب آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں، لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھ جاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو ہر غلطی کو پھر دوبارہ غلطی سے دہراتے ہیں۔ میں پاکستان کی جوڈیشری کے چیلنجز بڑے عظیم ہیں۔ بہت دفعہ آج ایک چیز میں نے دیکھی، جنا ہاؤس کے باہر لکھی ہوئی تھی نیور اگین، لکھا ہوا تھا نا، تو کیا آپ لوگ جواب دیں گے اس نیور اگین کا؟ مارشاء اللہ ان پاکستان، نیور اگین۔ ملٹری رول ان پاکستان، نیور اگین۔ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن، نیور اگین۔ PCO judges, never again. A Justice Munir sitting in the Chief Court of Pakistan, never again. اس ملک کے اندر ہال آف فیم کا تو بڑا ذکر ہے، لیکن اگر آپ اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہال آف شیم بھی بنانا ضروری ہے۔ وہ ہال آف شیم جب تک نہیں بنے گا، اس ملک کے بچوں کو تاریخ نہیں پتا چلے گی کہ آج جو لوگ ہیرو بنتے ہیں انہوں نے اس ملک کو کیسے زیرو کیا، انفیکٹ زیرو سے زیادہ نیگیٹو کر دیا۔ اس ملک کی ری بلڈنگ کے لیے a tremendous effort is needed۔ یہ ایفرٹ کس کس کو کرنی ہے؟ سب سے زیادہ اس ملک کی لیجسلیچر کو کرنی ہے۔ آئین میں سپریمیسی آف جوڈیشری کہاں کمپرومائز ہوئی ہے؟ جگہ جگہ ہوئی بھی ہے، جگہ جگہ۔ اگر آپ کو میں ویسے ہی فہرست دیتا چلوں تو میں آپ کو بتاؤں، آرٹیکل 209 the power of the president to transfer judges should not be there. Article 248 repeal that president and governor have immunity, they should be held accountable. پھر اسی طرح لا منسٹر کی نوٹیفیکیشن 1996 کی کہ جو ایگزیکٹو کو امپاور کر رہی ہے ٹو ٹرانسفر ججز اور ٹو ایکسپٹ ججز۔ ابھی آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس صاحب نے ججز اپوائنٹ کیے، وہ ججز ایکسپٹ نہیں کر رہی۔ یہ پاور ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو اپیل ہونا چاہیے۔ The Judicial Commission of Pakistan Act 2010، اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹ should be free from political influence۔
सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल एक्ट 1993 इसको भी रिपील होने की जरूरत है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 को इम्प्रूव करने की जरूरत है। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को उसके प्रोविजन मानते हैं। तो मैं इस तरीके से आपको बता सकता हूं कि इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लाने के लिए लेजिस्लेशन को भी बहुत काम करना है। और सबसे ज्यादा जिस बात पे हम फख्र करते हैं वो ये है कि इमरान खान ने इस कौम को, उम्मत मुस्लिमा को शऊर दिया। अब मैं अपनी मुस्लिम बरादरी से आप और ILF खास तौर पे हमारा हरावल दस्ता है, इसको इस मिशन को आगे लेके बढ़ना है, हर शहरी को शऊर देना है। जमाना मुतारिफ है हमारी इस्तकामत का। न हमने शाख गुल छोड़ी, न हमने काफिला बदला, न हम मंजिल से बाज आए, न हमने रहनुमा बदला। बहुत बहुत शुक्रिया।